بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الغنا ہے، یعنی اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ جو امیر کرنے والی سورت ہے آپ کو مالا مال کر دے گی، ہمہ قسمی تنگی ختم کر دے گی، بشرطے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ پڑھے، توجہ کے ساتھ پڑھے، یقین کامل کے ساتھ پڑھے تو اللہ جل جلالہ اسی صورت کو سورۃ الغنا ثابت کر کے دکھائے گا۔ اسی صورت کی برکت کی وجہ سے رزق وافر مقدار میں اس کو عطا کرے گا۔ اسی لیے ہمیں قرآن کریم سے تعلق بنانا چاہیے، یاری لگانی چاہیے تاکہ ہماری یہ جو پریشانی ہے رزق والی یہ ختم ہو جائے۔ تو وہ صورت آپ کو مالا مال کر دے گی۔ اسی صورت کا آپ کو میں گویا کہ ایک وظیفہ بتانے والا ہوں، تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، کومنٹ بھی کریں اور ویڈیو کو واچ بھی مکمل کریں، جزاک اللہ۔ قرآن کریم میں صورت ہے سورۃ الواقعہ، اس کا نام سورۃ الغنا ہے۔ غنا کا مطلب جو مالدار کر دیں، دل کو بھی امیر کر دے گی اور مالی طور پہ بھی آپ کو امیر کر دے گی۔ اسی صورت کو جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد باقاعدہ پڑھے گا یا ہر رات کو پڑھے گا تو وہ بندہ مالا مال ہو جائے گا۔ اس بندے کو اللہ تعالیٰ مال کی فراوانی عطا فرما دیں گے، تو کبھی اس کے گھر فاقہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، پابندی کے ساتھ پڑھنا بھی یہ ثابت ہے، جتنی پابندی کریں گے اتنی ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، فاقہ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اور بھی فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورۃ یاسین اور سورۃ رحمان کو ہر رات پڑھے گا تو اس کے لیے بھی رزق میں برکت اترتی ہے، رزق اس کو وافر مقدار میں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ بندہ حلال رزق کمائے اور حلال روٹی روزی کھائے، اللہ پر یقین کرے، صلاۃ و صوم اور زکوٰۃ کا پابند ہو، تو یہ بھی رزق کی فراخی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی لیے سورۃ الواقعہ وہ صورت ہے جسے سورۃ الغنا کہا جاتا ہے۔ یہ صورت آپ کو مالدار کرنے والی ہے، اسی لیے آج سے شروع کر دیں رات کو پڑھنا، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ وہ بھی اس صورت کو پڑھ کر امیر بن جائیں، اس صورت کو بڑھ کر اپنے گھر میں روزی کی جو تنگی کے حالات ہیں وہ ختم کر سکتے ہیں۔ تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں بھی اس صورت کو پڑھنے کی پابندی اور کوشش کروں گا، آپ بھی اس صورت کو پڑھیں، تو یہ بہت مجرب وظیفہ ہے۔ لوگ ادھر ادھر کے وظائف کی طرف بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ صاحب ہمیں فلاں وظیفہ بتاؤ، فلاں تنگی ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اصل یہ قرآن ہے، اس کی طرف نہیں آ رہے۔ قرآن جو ہماری رہنمائی کرنے والا ہے اس کی طرف ہم آتے نہیں ہیں، ہم ادھر ادھر کی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کے وظیفے جن کا تعلق نہ قرآن سے ہوتا ہے نہ حدیث سے ہوتا ہے، سالہ سال ہو جاتے ہیں وظائف کرتے لیکن کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آ جائیں، آج اسی وظیفے کو کریں، اسی وظیفے کو اپنائیں، قرآن کے ساتھ یاری لگائیں، قرآن کو وظیفہ بنائیں، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، زندگی کے حالات آپ کے بہترین ہو جائیں گے۔ آپ گھر کے اندر اگر یہ قرآن کی صورت پڑھتے ہیں، قرآن سے دوستی کرتے ہیں تو آپ کے حالات درست ہو جائیں گے، آپ دلی طور پر بھی باطنی طور پر بھی امیر بن جائیں گے اور مالی طور پر بھی ظاہری طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ آج ہمارے اندر یہ یقین کی جو کمی ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ہم وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر کا یقین ہمارا بگڑا ہوا ہوتا ہے، اندر کی یقین کچا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس وظیف کے اس یعنی نورانی کام کے صحیح معنی نور اور برکتیں حاصل نہیں ہوتی، اور کتنا عرصہ تک کرتے رہتے ہیں لیکن فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہی ہے، ہم یقین کے ساتھ کام کریں، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں، یقین کریں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں
میں اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کی زندگی نہ بدل جائے تو مجھے آ کر کہنا، لیکن آپ نے کرنا ایسے ہے جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اسی ترتیب کے ساتھ، اسی پابندی اور معمولات کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی بدل جائے گی، زندگی میں انوارات آئیں گے، آپ نوکری کے پیچھے بھی نہیں بھاگیں گے، نوکری آپ کے پیچھے دوڑے گی، آپ ملازمت تجارت کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ اگر توکل علی اللہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو مالدار کر دے گا، آپ کو غنی کر دے گا۔ تو دیکھتے ہیں اکثر لوگ غربت کی زندگی بیچارے گزار رہے ہوتے ہیں، پھر بھی نیک کاموں کی طرف نہیں آتے، پھر بھی اللہ سے غافل ہوتے ہیں، پھر بھی دین سے عاری اور جاہل ہوتے ہیں۔ میرے دوستو یہ غلط طریقہ ہے، ایک تو ہمارے پاس یعنی فقیری ہے، دوسرا ہم اتنی تکبر کرتے ہیں کہ اللہ بلا رہا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے قرآن پڑھو، نماز پڑھو، میرے ساتھ تعلق بناؤ، قرآن کے ساتھ تعلق بناؤ، حضور کی بات مانو، اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، جس کی وجہ سے ہم مارا پھر رہے ہوتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہمیں کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان صحیح معنی قرآن کے ساتھ اور اسی سورۃ الواقعہ کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہمارے دنیاوی حالات بھی ٹھیک ہوں، آخرت کے اندر بھی ہمارا اعمال کا ذخیرہ موجود ہو، نیکیاں کثرت کے ساتھ موجود ہوں، تاکہ ہماری آخرت بھی بنتی رہے، دنیا بھی بنتی رہے، دونوں جہانوں میں کامیابیاں ہمارے قدم چوم رہی ہوں۔ تو یہی زندگی کا اصلی مقصد ہے، یہی زندگی کی معراج ہے۔ تو آخر کے اندر یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔